آج ایک اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس میں وہ کوشش ہوگی جو ایک دفعہ اس ملک سے پہلے کوشش ہوئی تھی 1970-71 میں. ایک مائنورٹی بیٹھ کے میجورٹی کو کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان کو ریس سے باہر کیا جائے. یعنی ان کی کوشش کیا ہوگی کہ کسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے یا ان کو کسی طرح باہر کیا جائے الیکشن ریس سے. کیونکہ ان سب کو کہ الیکشن ہو گیا تو ان کی یہ جو ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا ہوا ان سب کی سیاسی قبریں کھل جائیں گی. تو لہٰذا یہ آج کوشش ہوگی پوری. لیکن جس چیز کے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے بہت اہم ہے. آج ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے. ایک ایسا کریک ڈاؤن ہوا ہے جو کہ میری زندگی میں کسی جمہوریت میں اس کی مثال نہیں ہے. شاید آمریت میں ہو کیونکہ میں تب کرکٹ کھیلتا تھا, مجھے اتنا یاد نہیں ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, لیکن میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تھا اس طرح کا, ان کے حالات ایسے تھے. لیکن جنرل مشرف کا مارشل لا تو میں جانتا, میں نے کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا. پتہ نہیں کتنے 100 ورکرز یہاں ادھر سے اٹھا لیے ہیں, پنڈی میں, اسلام آباد میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, جیلوں میں پکڑ رہے ہیں, فیصل آباد میں. یعنی ایک ایسا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کوئی اتنی خوفناک جماعت ہے, کوئی مجرموں کی جماعت ہے کہ ان کو جدھر پکڑو ان کو جیلوں میں ڈالو. میڈیا کے اوپر پریشر ہے کہ اس کو دکھاؤ نہ. جو اینکر, جو میڈیا ہاؤس تھوڑا مجھے دکھاتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اور آج میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی سینچری پوری نہیں کی, 97 میرے اوپر کیسز ہیں. آج جب عدالت سے پتہ چلوایا کہ جناب کتنے ٹوٹل کیسز تو بتائیں, کیونکہ چھپائے ہوئے کیسز تھے. جس طرح حسان نیازی کو وہ بیل لے کے نکلا ہے اور جیسی باہر نکلا اس کو پکڑ لیا اور کوئی اور کیس دے دیا اس کا. تو پتہ چلا کہ میرے اوپر اس وقت 143 کیسز ہو چکے ہیں. یعنی پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ میں توڑ چکا ہوں. کرکٹ میں نے کئی ریکارڈ توڑے تھے, لیکن آج کیسز کے ریکارڈ توڑ چکا ہوں. دہشت گردی کے کیسز ہیں, زیادہ تر دہشت گردی کے کیسز ہیں, اور بھی جو غداری کے کیس ہیں, توہین مذہب کے کیس, وہ بھی ایک کیس کر دیا. مدینہ میں کسی نے کچھ کہا ان کو اور میرے اوپر کیس ہو گیا بیٹھے ہوئے. اور اس کے علاوہ ہر قسم کا کیس. مجھے اپنی کیسز کی تو فکر نہیں ہے, لیکن جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ جھوٹے کیسز کے اوپر, یہ ہم اب سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں. ہم اپنی عدلیہ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے. جو ایسی ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور ایک طرف سارے ہمارے ورکرز پکڑ رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں ریلی نکالنے کی, تب ہمارے اوپر ہی حملہ اور ہمارے اوپر ہی کیسز. اس کے بعد مینار پاکستان کا جلسہ پیر کو کرنا تھا, ہم کوشش پوری کر رہے تھے کہ ہم رمضان سے پہلے کریں, وہ انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. آج شکر ہے عدالت نے اجازت دی, اور انشاءاللہ ہفتے کو انشاءاللہ مجھے پورا اپنے لاہور کے لوگوں کی اوپر امید ہے کہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو سارا پاکستان یاد رکھے گا, اس لیے کہ سارا پاکستان دیکھے گا قوم کھڑی کدھر ہے. آج یہ قسم کا ریفرینڈم ہوگا جو یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر. ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ مینار پاکستان. اب میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آج پتہ چلا کہ میرے اوپر کنٹیمپٹ ہو گیا کہ میں وہاں اسلام آباد کی عدالت میں پہنچ کیوں نہیں سکا جو وعدہ کیا ہوا تھا. میں آج ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, یہ ذرا دیکھیں کہ میرے سے ہوا کیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا جو پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے. مجھے 5 گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹر وے سے جوڈیشل کمپلیکس پہ پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے. ساری راستے ناکے, صرف ایک آدمی کے لیے موٹر وے تقریباً بند کیا ہوا تھا, میرے لیے. آصف زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے,
نواز شریف بھی گیا, دونوں انٹرنیشنل مجرم ہیں. ان کی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے, ان کے اوپر کس طرح کے مضمون لکھے ہوئے ہیں, کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے. ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کیا, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے, جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شہباز شریف سے. تو یہ جب اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے تو کبھی ان سے ایسے ہوا ہے؟ مجھے سارا راستہ ناکوں کے اندر روک روک کے جو بھی میرے ساتھ تھے لوگوں ان کو کاٹ دیا تاکہ اکیلا جائے عمران خان. مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا, میں سمجھا اس لیے اکیلا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ آج یہ مجھے پکڑ لیں گے, کیونکہ یہی تو یہاں سارا ڈرامہ زمان پاک کے باہر ہوا, جو فوج آئی ہوئی ہے, 3 طرف سے حملہ ہو رہا ہے زمان پاک کی, پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے. تو جس طرح کی فوج وہاں اکٹھی کی ہوئی تھی, کبھی کسی کے لیے ایسی فوج اکٹھی کی ہے؟ پھر جیسے جیسے ہم قریب آتا گیا, لوگ ہمارا تو کارکن کوئی 4% بھی نہیں تھا, باقی تو سارے عام لوگ, مقامی لوگ نکل کے آ گئے. سب کو پتا چل, ساری قوم کو پتا چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے. لوگ خود نکل کے آ گئے. جیسے ہی میں پاس جاتا رہا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی نفری بڑھتی گئی اور ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ٹیئر گیس کا. اب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, کیوں ٹیئر گیس پھینکی گئی؟ اشتعال دلوانے کے لیے. مجھے نظر آیا کہ یہ تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کو تصادم کرنے کے لیے. پھر میں رکا اور میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا ہے. پھر آگے گیا, پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی. بھئی یہاں بھی میرے ساتھ لوگ گئے لاہور ہائی کورٹ میں, پبلک ساتھ تھی. جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کارکن زیادہ تر ہمارے سارے آتے ہیں, ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا. یہاں میں گیا, کارکن باہر, میں جا کے عدالت میں اٹینڈ کر کے واپس آ گیا. ادھر کیا مشکل تھی کہ عدالت کئی چند میل عدالت سے پہلے ہی میرے اوپر ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. اشتعال دلوایا بڑی مشکلوں سے. اگر آپ وہ دیکھیں میں کیسے پہنچا ہوں دروازے کے اوپر, اور دروازے پہ ابھی پہنچ رہا ہوں تو اوپر سے پولیس والے پتھر مار رہے ہیں. کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر پہنچ رہا ہے وہاں اور میرے سے پہلے پتھر مارنے شروع کر دیے کہ چھت کے اوپر پولیس والے پتھر مار رہے ہیں نیچے. اب نیچے سے تو کوئی پتھر اوپر جا نہیں سکتا تھا, تو کیوں پتھر مار رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیا اپنے آپ کو وہ اپنی دفاع کر رہے تھے؟ پھر سے میں کہتا ہوں اتنی 4تھی 5ویں سٹوری نیچے تو پتھر جا ہی نہیں رہا تھا اوپر. ٹیئر گیس شیلنگ بھی اور پتھراؤ بھی. میں 40 منٹ دروازے کے باہر کھڑا رہا تاکہ میں کسی طرح اندر جا سکوں. اور 40 منٹ کے بعد جب تھوڑا سا سیٹل ہوا معاملہ باہر, کیونکہ لوگوں کو وہاں تو لوگ انتشار شروع ہو گیا تھا, جب پتھراؤ ہو رہا تھا وہ بھی آواز مار رہے تھے. آخر میں جب تھوڑا سیٹل ہوا 40 منٹ کے بعد میں اندر گھسنے کی کوشش کی. پہلے تو وہ کوشش کریں کہ گیٹ باہر کی طرف کھولے. اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گیٹ باہر کیوں کھول رہے تھے, کیونکہ گیٹ تو کھلتے تھے اندر. بعد میں جب میں اندر گھسا مجھے سمجھ آئی وہ کوشش کیا کر رہے تھے کہ باہر سے گیٹ اس طرف کھولیں جدھر میری گاڑی انٹر کری تھی, کہ جیسے ہی گاڑی اندر جائے تو گیٹ بند کر دیں. وہ گیٹ باہر کھول ہی نہیں رہے تھے وہ. تو جیسے ہی میں اندر گھسا ہوں, اب یہ سنیں کہ چیف جسٹس صاحب میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں ذرا یہ سین دیکھیں کہ یہ کبھی آج تک پولیٹیکل لیڈر سے یہ ہوا ہے جو میرے سامنے مناظر آئے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مناظر تھے, میں پوری کوشش کر رہا ہوں, 5 گھنٹے لگے یہاں پہنچنے کے لیے, کسی طرح میں جا کے اپنی پیشی کروں عدالت میں. کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا اپنی, جان بچا کے باہر نکلے. وہ پلان بنا ہوا تھا پورا. یہ نہیں کہ آگے والے پولیس والے ڈنڈے مار کے کوشش کر رہے تھے کوئی اندر نہ آئے, پیچھے سے وہ ڈنڈے کیوں چلا رہے تھے؟ تصادم کرنے کے لیے. پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے اندر جانا تھا دروازے انہوں نے پیچھے بند کرنے تھے. وہ ایف سی پولیس اتنی تعداد میں نامعلوم افراد جو میں نے پہلے دکھایا آپ کو,
جو اپنے وہ چیزیں پکڑ کے اندر گھس گئے تھے، جن کے پاس پسٹلز تھے، وہ اتنی بڑی فورس اندر تھی، مجھے بند کر دینا تھا. اور یہ میں جب آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا، انہوں نے آپس میں نورا کشتی کرنی تھی، وہ جی تصادم میں وہ مارا گیا، یہ پلان تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں، ذرا صورتحال دیکھیں کہ اب میں باہر نکلا ہوں، ٹیئر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی. یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں. وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا. اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے. وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا، سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی. مجھے پولیس والوں سے انفارمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا. سارا انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیج ہی نکال کے لے گئے. کیوں نکال کے لے گئے؟ پہلے 24 گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا. کیا کون آ رہا تھا وہاں؟ کیا کوئی دہشت گرد آ رہا تھا؟ کیا کرنے آ رہا تھا؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے. پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا. آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو. آئی جی کو دیکھیں، یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا. برس پڑا، کیسے تم نے اسے نکلنے دیا؟ اس کے بعد اب ذرا سنیں، اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں. جو مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے، میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں. دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے. مجھے جو قتل کرنے کی یہ جو مجھے گولیاں لگیں، یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا. جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا، 1.5 مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے. میں کہتا رہا، میں نے 2 جلسوں میں بتایا، میں نے اپنی ساری میری ٹیم کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں. جتنا جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. کون کر رہی ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس کو خوف ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے؟ تو میری بات سنیں. اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے؟ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں، انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں. ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے، اور ادھر سے اس نے منتخب کیے. یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے، انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے. ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے، کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر رہ کے انہوں نے 4-5 پولیس والوں کو قتل کرنا ہے. اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے، انہوں نے گولیاں چلانی ہیں، ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے، ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے، اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے. یہ پلان بنا ہوا ہے، یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے. میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں. میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 5 لوگ یہ قتل کریں گے، صرف اور صرف بہانہ مار کے یہاں اٹیک کرنے کا. میں آج اپنے سارے کارکنوں کو، جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں، میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے کبھی کسی قسم کے تصادم میں نہیں حصہ لینا. یہ جو مرضی کریں، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے اس بار، اگر انہوں نے جس طرح وہاں، میں اس لیے آپ کو بتایا، وہ پتھر مارا اوپر سے پولیس والا، تصادم کرنے کے لیے، اشتعال دینے کے لیے. اس باری اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے، تو آپ نے
کسی قسم کا ریئیکشن نہیں دینا، اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور جو مرضی، اگر وہ کوئی انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس تو اب اور کوئی کیس نہیں، مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے، تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئے، اگر آپ نے کوئی وارنٹ بھی لے آئے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئے، اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نکالی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے، میں جیل میں چلا جاؤں گا، لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو۔ اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادم نہیں پڑنا۔ میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے 4-5 لوگ مارنے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان، وہی ماڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے۔ میں یہ آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہلے پلان، جو پلان فیل ہوتے رہے، اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں۔ یا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ ہم، یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح، یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے۔ وہ ان کا تو مجھے پتا ہے، وہ جو 2 بار بیٹھے، ایک بار بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے، ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے؟ ان کے کم از کم اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جتنا ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں نا، اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے۔ ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا۔ ان کو فکر نہیں ہے، ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ جو اسحاق ڈار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے میسائل اور نیوکلیر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا، اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مذمت کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کیا شک ہے؟ جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں، ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کر دے، ہم سودا کر دیں اپنے نیوکلیر پروگرام پہ؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے۔ پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کب فرق پڑا ہے؟ جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے؟ وہ جو نواز شریف نے کہا جی ہاں 1 مہینہ شور میں چکا چپ ہو جائے گا۔ آخر میں اپنی قوم، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں سے، دیکھیں یہ بڑے آپ نے سمجھنی ہے ایک چیز کہ دیکھیں یہ ظلم جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے، یہ جو مجھے کوشش کر رہی ہے مارنے کی، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھو، بھیڑ بکریوں کی طرح رکھو، خوف کی وجہ سے۔ جو خوف کا بت ہے، یہ یاد رکھے انسانی تاریخ میں یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے۔ جان تو میری خطرے میں ہے، میں تو کھڑا ہوں۔ مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کہ یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے، میں تو پھر بھی گیا۔ اللہ پہ یقین ہے مجھے، اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسے لے لینا ہے۔ لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں، یہ جس طرح کے مجرم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں، اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز، میری قوم ایک بات سن لینا کہ اگر اس طرح یہ ملک کے اوپر بیٹھے رہے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ 11 مہینے میں انہوں نے ہمارے ملک کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں۔ آج پاکستان کی کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے۔ بیکاریوں کی کیا عزت ہوتی ہے؟ آج کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج پہلی دفعہ پاکستان میں آٹے کے اوپر 3 لوگ اب تک مر چکے ہیں، کیونکہ آٹا 3 گنا زیادہ مہنگا، جب ہم چھوڑ کے گئے تو اسے 3 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا۔ انہوں نے تو اپنی چوریاں معاف کروا لی، 1100 ارب روپے کی قوم کا انہوں نے آج ادھر پہنچا دیا ہے۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے، یہ مزید اور بگڑنے لگا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگائی ابھی اور آئے گی۔ تو میرے پاکستانیوں، میرا آپ کو اور نوجوانوں، میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، اگر اللہ شہنشاہ ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک مجھے بچاتا رہے، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے۔ آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے ان کے سامنے، ان کو معاف نہیں کرنا، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. مولانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیا ہے کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو, غلام رینگتے ہیں زمین پہ. علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تو ان کو جگانے کی شاعری تھی, کیونکہ وہ جگاتے رہ کے کہتے وہ شاہین بنو, زنجیریں توڑو, اوپر جاؤ. اور زنجیر سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, خوف ہراساں پلا رہے ہیں. کوئی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں, میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں, سرکاری محکمے میں رینجرز ہیں, سب ہیں, میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اپنی رزق کے غلام نہ بنیں, اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں. اپنا جو ضمیر ہے, اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف سب انسانوں کے لیے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو, رائے حق پہ کھڑے ہو, انصاف کے ساتھ کھڑے ہو, انصاف کے لیے جہاد لڑو. ساروں کو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ اس وقت پرامن طریقے سے احتجاج نہ کیا آپ نے, یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے, ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی ان چوروں کی کریں گے. کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے. اب تک 8-9 لاکھ پاکستان کے پروفیشنز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو چھوڑ کے جاتے ہیں, کئی ان میں سے بزنسز تھیں, بے روزگار کر کے چلے گئے لوگوں کو. پڑھے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے اوپر, وہ چھوڑ کے چلے گئے. شوکت خانم سے 4 بڑا مشکل ہے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز, 4 ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے. لوگ مایوس ہو گئے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا, کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے, جہاد لڑنے کا ہے. اور آپ سب کو, میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں, آپ سب نے کھڑے ہونا ہے, کبھی ہار نہیں ماننی, آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے آپ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ جو پلان بنایا ہوا ہے آج کا, میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیے ان کے ذہن, پنجاب پولیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی. یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے, نہ ان کو کچھ سوچ ہے. ان کے بیوی بچے ہوں گے, ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے اور تاکہ موومنٹ ختم ہو جائے. اس سے موومنٹ نہیں ختم ہونے لگی, یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مچ جائے, سول وار ہو جائے, تباہی ہو جائے. یہ کس طرف جائے گا ملک؟ سارے پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں, ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے. کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو؟ انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویحاں کے بعد مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی, اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھوں گا. اللہ نے اگر زندگی دی, آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لا کے آج پاکستان کو جدھر پھنسا دیا گیا ہے.